السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ راول چوک جو کہ اسلام آباد کی ایک لوکیشن ہے، وہاں پر ایک مسجد تھی جس کے ساتھ ایک مدرسہ تھا، جسے رات کی تاریکی میں سی ڈی اے نے آپریشن کرتے ہوئے ڈیمالش کر دیا، جس کے بعد جو مذہبی حلقے ہیں ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ عوام بھی حکومت پر، سی ڈی اے پر تنقید کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، کیسے ہمت ہوئی سی ڈی اے کی کہ ایک اسلامی ملک میں مسجد کو ڈیمالش کیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت نے یہ ٹھیک کیا، غلط کیا، اس کو کیسے لے کر چلتے تو شاید معاملہ اس حد تک نہ بڑھتا۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ مذہبی حلقے جب ان میں تشویش کی لہر دوڑی، ان نے مذمتیں کی، سوشل میڈیا پر بحث چھڑی، تو اس کے ساتھ ہی مولوی حضرات جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے وہاں پر۔ سی ڈی اے نے راتوں رات جو مسجد تھی بنی بنائی اس کو ڈیمالش کیا، اور صبح جب مولوی صاحب گئے مسجد میں اذان دینے کے لیے فجر کی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا یہاں پر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، یعنی کہ نہ صرف اس مسجد کو ڈیمالش کیا گیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اٹھا کر اسے غائب کر دیا گیا، وہاں پر پلانٹس لگا دیے گئے۔ جیسے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں مونسون کے سیزن میں سی ڈی اے جو کسی بھی خالی جگہ پر درخت لگا کر وہاں پر اس کو گرین بیلٹ بنا دیتا ہے، تو اسی طرح کا سین وہاں پر ہوا۔ مولوی صاحب جو ہے وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رات تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اب صبح جب ہم اذان دینے آئے تو یہاں تو مسجد ہی نہیں ہے، اور راتوں رات یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیجیے کہ وہ ایسی لوکیشن ہے کہ مری روڈ کی اطراف میں واقع ہے گرین بیلٹ، اور وہاں پر وہ یہ مسجد تھی، ساتھ میں مدرسہ تھا۔ سی ڈی اے کی جانب سے نوٹس دیے گئے تھے 2 مہینے پہلے بھی کہ 40 سے 42 کے قریب جو مساجد ہیں ان کو سی ڈی اے جو ڈیمالش کرے گا، کیونکہ وہ غیر قانونی بنائی گئی ہیں، سی ڈی اے کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ مساجد جو ہیں کیونکہ سی ڈی اے کی لوکیشن میں ہیں اور ان کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو غیر قانونی یہ مساجد ہیں اور جو قدرتی مناظر ہیں ہمارے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جب نوٹیفیکیشن ہوا، یہ خبر سامنے آئی تو اس وقت بھی عوام نے کافی اس پہ تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ایک طرف نالے ہیں، برساتی نالے جو غائب ہو گئے، بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں انکروچمنٹ کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مساجد کو ہی ہٹ کیا جا رہا ہے، اس مساجد کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اوبویس سی بات ہے، ہماری سوسائٹی ایک مسلم سوسائٹی ہے، یہاں پر ہم کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں کر سکتے۔ اب بتاتی چلوں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان پر بھی کافی تنقید ہوئی کہ وہ اس وقت سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی کیونکہ وہ مذہبی جماعت ہیں، اور مذہبی جماعت کا اس وقت اتنا سٹرونگ ہونا اور سیاستدانوں کے ساتھ عرصہ رسوخ رکھنا، سسٹم میں عرصہ رسوخ رکھنا، مذہبی حلقوں نے ان پہ کھل کر تنقید کی۔ مولانا فضل الرحمان نے مذمت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر ہم مساجد کی بے حرمتی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ کہا کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اور جس طرح دیگر جماعتیں جو ہیں وہ مذہبی جماعتیں باہر نکلنے کے لیے تیار ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کو لیڈ کریں گے۔ پھر کیا ہوا کہ سی ڈی اے نے کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے، انٹیریئر منسٹری درمیان میں آ گئی، طلال چودھری چیئرمین سی ڈی اے اور ڈپٹی کمشنر کی اگر بات کریں تو وہ بھی مذاکرات کے لیے آئے۔ اب تک تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، دوسرا راؤنڈ جو ہے آج ہوگا، لیکن کل تک جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو سی ڈی اے ہے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے والوں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ کس وجوہات کی بنا پر ہم نے اس مسجد کو ڈیمالش کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب نوٹیفیکیشن ہوا تو ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر بات چیت کریں، اور تمام مساجد میں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ان مساجد کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، کوئی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح اسی مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا، تو ان کو یہ طے ہوا تھا کہ ہم آپ کو ساتھ میں ایک مدرسہ بنا کے دیں گے، اسی طرح کی خوبصورت ایک تعمیر کر کے دیں گے جہاں پر آپ شفٹ ہو جائیں، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ جب سی ڈی اے نے ان کو ایک تعمیر کر کے دے دی دوسری جگہ پر، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ وہاں شفٹ ہوئے، تو سی ڈی اے نے راتوں رات دن دہاڑے میں اگر یہ کرتے تو obvious سی بات ہے وہاں پہ ایک دنگا فساد ہوتا، لوگ آ جاتے۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے سی ڈی اے نے رات کی تاریکی میں اس مسجد کو ڈیمالش کیا اور وہاں سے ساری چیزیں ہٹا دی اور درخت لگا دیے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، جو کہ میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس مسجد کے متبادل میں، اس مدرسے کے متبادل میں انہوں نے ایک تعمیر کر کے دی بلڈنگ، اور وہاں پر ان کو کہا، اور یہ سارا کچھ
پہلے سے اس انتظامیہ کو بتایا گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ مذہبی حلقے جو ہیں طیش میں آ گئے. جب سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوئی, تنقید شروع ہوئی, تو تمام کے تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں یا مذہبی حلقے ہیں وہ سامنے آئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو درخت لگائے گئے تھے کل شام, ان درختوں کو اکھاڑ دیا گیا. بیچاروں کی کیا غلطی تھی؟ میں تو ویسے بھی کلائمیٹ سے بہت محبت کرتی ہوں, تو مجھے ویسے بھی ان کو دیکھ کے بڑا دکھ ہو رہا تھا. اس ویڈیو کو میں کہی تھی یا جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں بیٹھ کے حل کریں. اب ایک درخت لگے ہوئے ان کو اکھاڑ کے پھینک رہے, یا تو ان کو کہیں اور لگاتے تو پھر بھی بات تھی, لیکن وہ بیچارے وہاں پر مرجھا رہے تھے, مر رہے تھے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. لیکن خیر انہوں نے وہاں پر دریاں بچھائی اور انہوں نے وہاں جماعت کرائی. اور رات پھر ایک فوٹیج سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اسی جگہ پر اسی مسجد کی بنیاد رکھیں گے, دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے. اس کے بعد وہاں پر پولیس گئی اور ساری چیزیں ہوئی اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اس چیز کی بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کا دل چاہے کوئی بھی آپ عبادت گاہ تعمیر کر لیں, چاہے وہ مسجد ہے, چاہے وہ امام بارگاہ ہے, چاہے وہ کسی بھی دیگر اقلیت کی کوئی مذہب ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, آپ ان کی بھی عبادت گاہ جو ہے وہ اس جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ ایسی جگہ جو کہ قبضے کی ہو وہاں پر نہیں بنا سکتے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ مساجد اگر آپ نے بنانی ہے تو یا تو آپ کا ملک, یہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو جگہ دے گی وہاں پر بنائیں, یا پھر کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے کوئی پراپرٹی دے رہا ہے تو وہاں پر بنائیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے قبضہ کرنا ہے وہاں پر مسجد گرا دی, مسجد کے نام کی آپ نے بنیاد رکھ دی, اور اس کے بعد آپ مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. خیر یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ حکومت اور انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ کو وہ سوسائٹیز نظر نہیں آئی جو کہ پہاڑ کاٹ کر وہاں پر پراپرٹی کا کام کر رہی ہیں, وہاں پر پلاٹنگ کر رہی ہیں, وہاں پر تہس نہس کر دیا قدرتی مناظر کو. ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا گیا پہلے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مساجد کے خلاف غیر قانونی بنی ہوئی مساجد جو ہے وہاں پر اگر آپ ایکشن لیں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں, ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے, آپ غلط نہیں کر رہے. لیکن ایسا کیوں ہوا کہ اسلامک کنٹری جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مذہب کے نام پہ یہ ملک آپ نے بنایا, یہاں پر آپ نے مذہبی لوگوں کو پروان چڑھایا. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہاں پر ایک توہین رسالت کا الزام اگر کسی پہ لگ جائے تو وہ اپنے آپ کو ساری زندگی صاف کرتا کرتا گزار دیتا ہے اور وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہا ہوتا. لوگوں مطلب اس معاملے میں لوگ سوچتے سمجھتے بعد میں ہیں, ایکٹ پہلے کرتے ہیں. اور اس طرح کی سوسائٹی میں حکومت جو ہے یا انتظامیہ جو ہے اس نے ایسا ایکٹ کیوں کیا؟ سب سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر قدرتی مناظر خراب ہو رہے ہیں, آپ کو غیر قانونی جگہیں جو ہے وہ واپس لینی تھی, جن پہ قبضہ ہوا ہے ان کو واپس لینا تھا, تو سب سے پہلے آپ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن کرتے, ان کے خلاف آپ آپریشن کرتے, ان کی تجاوزات گراتے, یہ بڑے بڑے پلازے جو بنے ہوئے ہیں ان کو گراتے. اس کے علاوہ ہر مونسون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر جو کہ ایک ہائٹ پہ شہر ہے جہاں پر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ مونسون کے سیزن میں جو ہے وہ سیلاب آئے, فلڈ آئے, لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں, اس سال نہیں بلکہ 3-4 سالوں سے جب سے اسلام آباد کی آبادی بڑھی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑھی ہیں, ڈیولپ ہو رہا ہے, برساتی نالے جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں. برساتی نالے کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی, وہ قدرتی نظام ہے, اس کو ویسے کا ویسے ہی برقرار رہنا چاہیے تھا, لیکن وہ غائب ہو گئے اور اس کی وجہ سے بچے مرتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, نوجوان مرتے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں. نالے جو ہیں وہ اوپر کی طرف آ جاتے ہیں, ان کے اطراف میں بسنے والی آبادیاں جو ہے وہ رات بھر سو نہیں پاتی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی سی ڈی ہے, اس کا ذمہ دار بھی انتظامیہ ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنا تھا تو پاکستان جیسی سوسائٹی میں آپ کی غلط فہمی تھی کہ آپ مساجد سے شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے شروع کرنا تھا. سب سے پہلے آپ کو چھوٹے موٹے تمام گھر گرا کر برساتی نالے جو ہیں وہ ریکور کرانے تھے تاکہ ہم اس طرح کی سچویشن سے بچتے. پھر ہمارے جیسے لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی کی بھی عبادت گاہ ہو, اگر وہ قبضے کی جگہ پہ ہے تو اس کو نہیں رہنا چاہیے, اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, تو ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے تھے. لیکن ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے سی ڈی اے کی جگہیں ہڑپ کر رہی ہے, معصوم لوگوں کی جگہیں جو ہے وہ ہڑپ کر رہی ہے, برساتی نالے کیا دریا تک سارا کچھ بیچ کے کھا گئے اور اس طرف آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ سی ڈی اے یہ بتائے کہ آپ نے جو اتنے پروجیکٹس بنائے ہیں اس میں وہ درخت جو نہیں کٹنے تھے وہ درخت بھی آپ نے کاٹ دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں قدرتی مناظر کو نقصان پہنچانے والی یہ پرانی مساجد جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے ہم ایکشن لیں گے اور ان کو سب سے پہلے ہم ڈیمالش کریں گے. اب دیکھیں پھر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے بھگتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کی جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا پنگا ہو جاتا ہے. اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت ہے, انہوں نے دوبارہ سے اس طرح کا پنگا لے لیا ہے اور اب دوبارہ سے مذہبی حلقے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. مذہبی حلقے پاکستان میں بہت سٹرونگ ہیں. اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں نا ضیاء دور سے پہلے تو شاید اتنے سٹرونگ نہیں تھے,
لیکن اب جو ہے وہ یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی ایکشن لینا ہے تو ان کو اعتماد میں لیں, ان کو سمجھائیں, کیونکہ آپ نے جو نسل تیار کی ہے, آپ نے جو سوچیں ڈال کے نوجوان لوگوں کے ذہنوں میں, عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ڈال کے مذہب کارڈ کھیلتے رہے آپ ساری زندگی, آپ نے ہمیشہ سے ہی پاکستان میں مذہب کارڈ کھیلا ہے, تو اس سے پھر یہی ہوگا کہ آپ کی ایک وہ نسل تیار ہوگی جو کوئی اور چیز نہیں سوچے گی, جو کوئی بھی کسی کے بھی پیچھے لگا دے گا نا مذہب کے نام پہ تو وہ چل پڑیں گے. تو ابھی بھی ایسے ہی کچھ ہے, جو میں سوشل میڈیا پہ کامنٹس دیکھ رہی ہوں, جو ہے وہ لان تان ہو رہی ہے حکومت پہ, سی ڈی اے پہ, تو ان کو یہ شاید نہیں معلوم, کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سٹوری کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, لیکن تنقید کیے جا رہے ہیں. ہم آپ پہ تنقید اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے غیر قانونی مسجد جو ہے اس کو ڈیمالش کیا, بلکہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ پہل آپ نے مسجد سے کی ہے, جبکہ آپ کو پہل ان جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں سے کرنی چاہیے تھی, چھوٹے موٹے گھر ہیں وہاں سے کرنی چاہیے تھی. کیا حکومت اتنی جو ہے وہ بے بس ہے کہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی پلان لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم یہاں سے آپریشن شروع کریں, تو اس کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کو اوکے کر دیتی ہے اور اجازت دے دیتی ہے. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں یہ مذہبی حلقے کتنے اسٹرانگ تھے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. نواز شریف کی پہلے دور حکومت کی اگر ہم بات کریں, عمران خان سے پہلے, تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا تھا؟ تو ابھی تو یہ ایک ٹریلر ہے, اگر مزید آپ اس کے خلاف کچھ بھی ایکشن لیں گے اور اگر مذہبی حلقوں کو اعتماد میں نہ لیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ ملک میں کس طرح کا انتشار پھیل سکتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی بھی انتشار پھیلے. ہم چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے اور پروگریسو سوچ کے لوگ جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جائیں, وہ لوگ جو ہے پروگریسو سوچ جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے ذہنوں میں آئے, تاکہ کوئی بھی ایسا ایکٹ ہو وہ بجائے اس کے کہ مار داڑ کریں, کسی کو بھی مرنے مرانے کی دھمکی دینے سے پہلے سوچیں کہ اگر یہ ایکٹ ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس کیسی نسل تیار ہوئی ہے, مذہب کو لے کر کتنی جنونیت ہے یہاں پر, اور اس طرح کی سوسائٹی میں اگر آپ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تو سب سے پہلے مسجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں ہوگا. مزید اپڈیٹس اس حوالے سے آپ تک پہنچاتی رہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.